بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی ہیلتھ ڈائری کا آغاز دنیا میں حالیہ جنگی صورتحال میں عالمی امن کے لیے وطن عزیز پاکستان کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے ہمہ جہت بصیرت افروز کردار نے ایک بار پھر سب ہلالی پرچم کو سر بلند اور پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ پوری قوم کو اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اظہار تشکر کرنا چاہیے۔ سپہ سالار اقوام عالم میں ناقابل تسخیر تصور پاکستان کو آگے بڑھانے کے علاوہ اندرونی طور پر قومی معیشت کو بحران سے دوچار کرنے والی کرپشن کی قوتوں کو لگام دینے پر بھی بھرپور توجہ دے رہے ہیں، جس کا ثبوت قومی احتساب بیورو نیب میں ہائی پروفائل کیسز کی مؤثر تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ڈویژن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور گریڈ 21 کے افسر محمد طاہر کو DG مقرر کیا گیا، جو براہ راست چیئرمین نیب کو رپورٹ کریں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری میں سندھ کے سب سے بڑے تدریسی اور تاریخی سول اسپتال کراچی کے انتظامی سربراہ، ہسپتال کی سلامتی کے لیے خطرہ، DG ہیلتھ سندھ کی جلد تبدیلی، سندھ سروسز اسپتال کراچی صحت مافیا کے نرغے سے باہر نہ نکل سکا، سندھ گورنمنٹ 100 بیڈڈ ہسپتال میں سیکریٹری صحت کے کامیاب چھاپے کے بعد بڑی واردات، سندھ میں سرکاری اور نجی طبی تعلیمی اداروں میں طالبات کی اموات اور ہراسگی کے واقعات، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں کرپشن کے کھلے کھیل کو تاحال روکا نہ جا سکا پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر رود کی ایم فاؤ سول اسپتال کراچی انتظامی بحران سمیت بدترین کرپشن کے دور سے گزر رہا ہے۔ ہسپتال کا طبی اور نیم طبی عملے سمیت باخبر طبی حلقے مذکورہ مایوس کن صورتحال سے سخت تشویش میں مبتلا ہیں، بلکہ موجودہ خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر خالد عرف بخاری کو ہسپتال کی سلامتی کے لیے وہ خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں درد مند اور فرشناس طبی عملے کے مطابق سول اسپتال کے شعبہ حادثات میں کئی بار کروڑوں روپے کے فنڈز حکومت کی جانب سے دیے جانے کے باوجود ڈاکٹر خالد کی کارکردگی کا حال یہ ہے کہ وہ تاحال موت کا کنواں بنا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مذکورہ فنڈز کی بڑی رقم کرپشن اور بد انتظامی کی نظر ہو گئی ہے۔ پہلے طبی فضلے کی آڑ میں افغانیوں کو خلاف قانون دیے ہوئے ٹھیکے سے لاکھوں روپے کا ریونیو ایمانداری کے دعوے کے ساتھ ماہانہ سرکاری خزانے کے بجائے کہاں جا رہا تھا، اس کا جواب انتظامی سربراہ سے لیا جائے۔ جب حکومت کی پالیسی کے مطابق تارکین وطن افغانیوں کے انخلاء کی پالیسی پر عمل ہوا تو میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے نام پر سندھ ہائی کورٹ نے 90 روز میں وہاں رہنے والے ملازمین کی متبادل رہائش کی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی تھی،
لیکن مذکورہ عدالتی ہدایت کی منمانی تشریح کر کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو گمراہ کن رپورٹ کے ذریعے انکروچمنٹ کے نام پر ملازمین کی چھت تو اتنی جلدی ان کے سر سے چھین لی گئی تھی کہ جیسے دوسرے روز ہی میڈیکل ٹاور کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ آج تقریباً 1 سال گزرنے کے باوجود تعمیر تو دور کی بات ہے، تاحال اس کا ملبہ بھی نہیں ہٹایا جا سکا ہے۔ ملبے کے اسکریپ نے اب طبی فضلے کی جگہ لے لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سندھ سیکریٹریٹ کے نان گزٹڈ ملازمین کی امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن سینوا نے سروسز ہسپتال کی ڈاکٹر خالد کی ذاتی مفاد پر مبنی سازش، ہسپتال کی منتقلی اور مسماری کی صورت میں باقاعدہ احتجاجی تحریک چلانے کا طبل جنگ بجا دیا ہے، جبکہ سول ہسپتال کے مسمار کیے جانے والے کوارٹرز کے ٹھیکیدار سے اب تک 35 لاکھ روپے وصولی کی الگ باز گشت ہے۔ ناظرین کرام، تمام صوبائی دارالحکومتوں میں سرکاری طور پر سروسز ہسپتال ہوتا ہے، جہاں 24 گھنٹے سرکاری افسران سے لے کر ادنا ملازم تک اور ان کے اہل خانہ کو معیاری طبی سہولیات، ICU، CCU جیسی لازمی سروسز میسر ہوتی ہیں۔ کورونا 19 کی عالمی وبا کی بنا پر جہاں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر مذکورہ بیان کی گئی تمام جدید اور لازمی سہولیات سندھ سروسز ہسپتال کراچی کو فراہم کر دی گئی تھیں، لیکن نامعلوم جواز کے ساتھ جب وہاب اللہ یوسفانی یہاں پر موجود 16 گریڈ کی اسامی پر خلاف قانون ان کی تقرری عمل میں لائی گئی، حالانکہ سول ہسپتال میں وہ بجٹ اکاؤنٹ آفیسر کی ناقابل ترقی اور ناقابل منتقلی اسامی سے ان کا یہ مذکورہ تبادلہ قانون کے برعکس تھا۔ پھر یوسفانی کی نگرانی میں بغیر کسی انوینٹری کے جدید طبی ساز و سامان، پنکھے، ڈسپنسرز، ایئر کنڈیشنز و دیگر ساز و سامان کی جو لوٹ مار یہاں مچی ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر خود بھی یوسفانی نے مذکورہ مال کی لوٹ مار میں کسی سے پیچھے نہیں رہے اور ناکارہ سامان کے نام پر لاکھوں روپے کا سامان کسی کمیٹی بنائے بغیر کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر بھاری رقم جیب میں، آٹے میں نمک کی مانند رقم خزانے میں بدنامی اور پکڑے جانے کے خوف سے جمع کرائی۔ جب راقم العروف نے اس وقت کی MS ڈاکٹر روبینہ بشیر کی توجہ مذکورہ لوٹ مار کی جانب دلائی تو انہوں نے بھی اسے معمولی کچرا قرار دے کر معاملے کو دریا برد کر دیا۔ پھر اس کرپشن کی ابتدا کے بعد سے آنے والے تمام افسران، جن میں چند ایک کو چھوڑ کر افسران جو یہاں MS کی حیثیت سے تعینات ہوتے رہے، مذکورہ ہسپتال میں وہاب اللہ یوسفانی کو کرپشن کا ڈان بنانے میں اپنا اپنا حصہ انہوں نے ضرور ڈالا، جس میں سب سے زیادہ حصہ ڈاکٹر خالد عرف بخاری کا ہے، جنہوں نے وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیجو کے سابق اسٹاف افسر فہیم چاچڑ کے حکم پر نرسوں سے رشوت وصولی کی سنگین شکایت کی۔ وہاب اللہ یوسفانی کے خلاف محکمہ جاتی تحقیقات تو ضرور کرائی، لیکن رپورٹ میں الزام کی 100% تصدیق ہونے کی بنا پر یہ رپورٹ اپنے پاس دبا لی۔ اس رپورٹ کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس پس منظر کے نتیجے میں حال ہی میں ریٹائر ہونے والے سروسز ہسپتال کے نمائشی MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی، جہاں وہاب اللہ یوسفانی کی سرمایہ کاری کا نتیجہ تھی، محکمہ سے سندھ میں ایسی تقرریوں کی تاریخ کا اجمالی جائزہ لیا جائے تو یہ کام بڑے بڑے ٹھیکیداروں یا صرف خلیل احمد بھٹو سابق اکاؤنٹ افسر کلیدی اسامیوں پر من پسند افسران کی تقرری کرانے والوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس پس منظر میں مالی سال برائے 2023-24 میں میڈیکل آکسیجن گیس کی مد میں 1 کروڑ روپے سے زائد کی آکسیجن گیس، جو رقم مذکورہ معمول کے بجٹ سے 450% زائد تھی، یہ گیس حیران کن طور پر 15 مئی 2024 سے 10 جون 2024 تک استعمال بھی کر لی گئی۔ مذکورہ شکایت حکومت سندھ کے تمام متعلقہ تحقیقاتی اداروں بشمول سندھ ہائی کورٹ LDN کی جانب سے ریکارڈ پر موجود ہے۔
اب دوبارہ ای پیٹنٹنگ کے باوجود مذکورہ مبینہ مالی اسکینڈل میں شریک کوالٹی انٹرپرائزز نامی فرم جس کے مالک سلمان کوٹی ہیں، رواں مالی سال میں دوبارہ مذکورہ مبینہ ملی بھگت کے ذریعے کوالٹی انٹرپرائزز کمپنی کو سنگل بٹ کے غیر قانونی عمل کے ذریعے میڈیکل آکسیجن گیس کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے۔ مزید گفتگو آگے بڑھانے سے قبل اس کا ناقابل تردید ثبوت پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یوسفانی کی نئی کرپشن کا ثبوت دیکھ لیا، جبکہ ایل ڈی این نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر سکندر اقبال کا تبادلہ سروسز ہسپتال سے رکا نہیں، مؤخر ہوا ہے۔ جبکہ تازہ ترین 11 اپریل کی خبر کے اندر کی خبر کے مطابق وہاب اللہ یوسفانی نے نئی انتظامیہ کی جانب سے آج کی اپنے کو دی گئی ڈیڈ لائن کے آخری لمحات میں اپنی شاطرانہ چال کے ذریعے ڈبل گیم کھیلتے ہوئے جہاں ڈاکٹر سکندر اقبال سے اپنی رشوت خوری کی تحقیقاتی رپورٹ کا حساب بے باک کر دیا ہے، وہیں کوالٹی انٹرپرائزز کو سپرا رولز کے خلاف دیے جانے والے ٹینڈر کا عمل ری ٹینڈر کی صورت میں خود کو اس معاملے سے صاف بچا بھی لیا ہے۔ مذکورہ پروکیورمنٹ کمیٹی کا ڈاکٹر سکندر اقبال کو انچارج بنا کر یہاں بھی ان کے کندھے کو اس نے استعمال کیا اور ٹینڈر کی صورت میں لین دین کے جھگڑے کا ہار بھی سکندر اقبال کے گلے میں اور اصل مال پہلے ہی اپنے ڈبے میں ڈال کر نئی انتظامیہ کے سامنے صاف اپنے آپ کو بچا کر ہسپتال میں کرپشن کی اصل جڑ کو محفوظ بھی کر لیا ہے۔ جبکہ اپنے محسنوں کو ڈسنا وہاب اللہ یوسفانی کی 12 سالہ تاریخ کا بڑا محبوب مشغلہ ہے، جس کا آغاز ڈاکٹر جمیل صدیقی، ڈاکٹر خلیل پٹھان سے ہوتا ہوا فی الحال ڈاکٹر غلام حسین بروہی پر ختم ہوا ہے، جو سروسز ہسپتال کی ناتجربہ کار انتظامیہ کا اب بڑا امتحان ہے کہ اس نے جس ہدف کو پورا کرنے کے ساتھ یہ منصب سنبھالا ہے وہ کرپشن کی اس جڑ کا علاج کیسے کرے گی یا یوسفانی کی چالوں میں آ کر اپنی ناکامی کا سہرا وہاب اللہ یوسفانی کو پہنائے گی۔ ناظرین کرام، وقت کی کمی کے باعث آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 11 اپریل کی دوپہر سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگھی کی جانب سے سندھ گورنمنٹ 100 بیڈڈ ہسپتال پی آئی بی کالونی پر کامیاب چھاپے کے بعد جیٹا نند ولد امر نند عرف سنی خلاف قانون اکاؤنٹنٹ نے تقریباً رات 11 بجے، جو اسپتال کا وقت بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں اپنے نجی دوستوں کے ہمراہ آ کر تمام ریکارڈ لے کر اڑ جانے کی واردات کی ہے۔ جبکہ سیکریٹری صحت کے دورے کے دوران وہ وہاں ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے اور ان کی اس واردات کا ثبوت ایل ڈی این کی تحقیقاتی کمیٹی کی یہ ویڈیو آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں محمدی میڈیکل کالج میرپور خاص، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد و دیگر تحقیق خیز رپورٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔